بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، دوستو، حالیہ دنوں میں جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا جب سے ہندوستان میں اس کا چرچا عام ہوا ہے، اس بیچ میں ایک میسج ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے کہ اگر اس مصیبت سے بچنا ہو، اس وبا سے بچنا ہو، تو ہر شخص، ہر مسلمان اپنے گھر کی چھت پر اذان دے۔ اور اس سلسلے میں ایک میسج بھی دیکھا باضابطے لکھا ہوا، کالپی شریف کو یو پی میں کوئی علاقہ ہے، وہاں کسی خانقاہ یا کسی مدرسے کی طرف سے یہ لیٹر پیڈ پر یہ میسج چھپا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایک آدھ حدیث بھی پیش کرتے ہیں اس تعلق سے۔ تو ساتھیوں، میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث اذان کے تعلق سے گھروں کی چھت پر وبا کے وقت، مصیبت کے وقت اذان دینے کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان ایک عبادت ہے ساتھیوں، اور یہ عبادت آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں نہیں کر سکتے آپ، جب تک کہ اللہ، اس کے رسول کی طرف سے کوئی خاص آرڈر نہ ہو۔ اس وقت تک آپ اس عبادت کو اپنی طرف سے اپنی منمانی جب چاہیں اسے انجام نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، ساتھیوں، اذان ایک مبارک عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اذان ایک مبارک عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقام پر اذان دینے کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ کے لیے، نماز عیدین کے لیے، سورج اور چاند گرہن کی نماز کے لیے، اسی طرح بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے، ان سب نمازوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ اذان ایک مبارک عمل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی مرضی سے جب چاہیں کسی بھی موقع سے اذان ہم نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، ساتھیوں، اس طرح کی ایک بیماری طاعون نام کی، طاعون امواس، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی تھی، اور یہ بڑی خطرناک یہ وبا جو ہے، جس میں تقریباً 25 سے 30 ہزار لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس وبا میں لوگ انتقال کر گئے، بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع سے اپنے کسی بھی صحابی سے، یا کسی بھی صحابی نے اپنے ساتھیوں سے یہ نہیں کہا کہ ہر شخص اپنے گھر کی چھت پر اذان دے۔ تو اس موقع سے بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات اپنے ساتھیوں سے نہیں بتائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی بھی وبا اور مصیبت سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا۔ نمبر 5، ساتھیوں، جب ایک عبادت کو آپ غلط طریقے سے انجام دیں گے، جب ایک صحیح عبادت کو غلط طریقے سے انجام دیں گے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے بجائے آپ نقصان میں رہ سکتے ہیں، آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اذان دینے کی جو بات کہی جا رہی ہے، اس سے مصیبت میں کمی ہونے کے بجائے اور مصیبت میں اور اضافہ ہوگا۔ اور 5ویں چھٹی بات، ساتھیوں، شریعت کے معاملے میں اپنے جذبات کو طوفان نہ بنائیں، اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں عمل کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے جذبات کو شریعت کا پابند بنائیں، اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میری سنت کو، اختلاف کے وقت میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے صحابہ کرام خاص طور سے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا۔ تو اس سلسلے میں نہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ مصیبت کے وقت میں اذان دینا نہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور نہ خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ تو آپ عبادات کے معاملے میں اپنی من کی نہیں سنیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی من کی سنیں۔ خلفاء راشدین نے اپنے زمانے میں جو عمل کر کے دکھایا ہے اسے اپنائیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائیں، راہ راست پر رہیں گے،
اور ہر بلا اور بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے اسلام کو اور صحیح اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت و خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس وقت جو مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے ساتھیوں، اس کا اگر واقعی ہم سچے دل سے سامنا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شرک سے بچنا پڑے گا، بدعات سے بچنا پڑے گا، اور خالص سچی نیت کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے روبرو ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، اپنے ہماری جو کوتاہیاں ہیں عبادات میں، معاملات میں، ان سب کو ہمیں سدھارنا ہوگا، اور جو سچا اسلام ہے، جو صحیح اسلام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جو دین ہے ساتھیوں، اسی کو اپنائیں، اور اس قسم کی جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں مصیبت، دافع وبا اور دافع بلا کے نام سے، اس میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز پر عمل نہ کریں، اس سے مصیبت میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ ہو سکتا ہے اس سے ناراض ہو کر اور اس مصیبت کو اور لمبا کر دے۔ تو ہمیں ساتھیوں جو صحیح دین ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔